خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تنجیل۔ اس کے پہلے باب سے بیان۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تھوفیلوس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کرے، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، اگرچہ کہ ہم نے لطوریہ کے عام موسم میں سے گزر رہے ہیں، دوران سال اسے کہا جاتا ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ جو آمد کے موسم سے شروع ہوا، کرسمس اور کرسمس کے موسم سے لے کر مجوسیوں کی عید تک ایک چیز پر ہم مسلسل غور و خوض کرتے آ رہے ہیں، وہ ہے کلمہ متجسد ہوا۔ متجسد یعنی خدا کا انسان بننا، اور وہ منکشف ہوا، ظاہر ہوا چرنی میں، بچہ یسوع کی صورت میں، چرواہوں پر، فرشتوں میں پر، مجوسی جو ساری دنیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی نظریں انہیں چڑھاتے ہیں ان پر، اور پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید پر بھی جو منکشف ہوا، تثلیثی خدا کبوتر کی مانند ضرور اتری اور بیٹا وہاں موجود ہے درہ اردن میں، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں تثلیثی خدا منکشف ہوا، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ یسوع میں جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہوا اور منکشف ہوا۔ اور پچھلے اتوار جو ہے ہم نے کانہ جلیل کے بیاہ پر جو معجزہ ہوا، اس میں خداوند یسوع مسیح کا جلال جو ہے ظاہر ہوا، وہ بھی دیکھا۔
اور وہ معجزہ مریم کے کہنے پر ہوا، کیونکہ مریم اس کے جلال کو جانتی تھی، اس کو سمجھتی تھی، اور اس لیے اس نے اسے کہا کہ تو یہ کر۔ اور آج جو ہے مسیح خداوند پھر ناصرت میں، جہاں وہ پلا بڑا ہے، جہاں وہ اس کے عزیز و اقارب ہے، جہاں اس کے دوست ہیں، جہاں وہ سارے لوگ موجود ہیں جو اسے بچپن سے لے کر جوانی تک جانتے تھے اور اس کی ساری زندگی کا جائزہ لے چکے تھے، وہ اس جگہ، اس مقام پر ایک عبادت خانے میں کھڑا ہو کر ان باتوں کو بیان کرتا ہے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو کلی طور پر ان پر ظاہر کر دیتا ہے کہ جس کے متعلق پیش گوئیاں کی گئی تھی، جس کے متعلق انبیاء کرام بتاتے رہے ہیں، جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو، جس خداوند نے اس دنیا میں آنا ہے، وہ آج نوشتہ پورا ہوا ہے۔ مجھ میں یہ الفاظ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ آج وہ اپنے آپ کو کلی طور پر ظاہر کرتا ہے، اس لیے ان کی آنکھیں اس پر جو ہے لگی رہتی ہیں، حیران ہوتی ہیں۔ یہاں بات واضح ہے، عبادت خانہ، یہ ایک عبادت خانہ جو ہے، یہاں دعا اور شریعت کا ورد کرتے تھے، شریعت کو پڑھتے تھے، قربانی نہیں گزرانتے تھے۔ عبادت خانے جتنی ہوتے تھے اس میں جو انبیاء کرام کے صحیفے پڑھے جاتے تھے، شریعت پڑھی جاتی تھی، خدا کی احکامات اور قضائیں، پورا سال جو ہے وہ یہودی روایت کے مطابق یہودی جو ہے وہ عبادت خانے میں آ کر وہ یعنی شریعت، خدا کے جو قوانین اور قضائیں اور سارے احکامات ہیں ان پر وہ غور و خوض کرتے ہیں۔ پورا سال عبادت خانے کا مقصد یہ تھا کہ شریعت کو پڑھا جائے، سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پورا سال وہ یہ کرتے، اور پھر سال کے آخر میں ہیکل کو جاتے اور وہاں جا کر قربانی جو ہے وہ گزرانتے تھے۔ ہیکل وہ جگہ جہاں خدا کے حضور قربانیاں گزرانی جاتی ہیں، اور عبادت خانہ وہ جگہ جہاں خدا کے کلام اور شریعت کو پڑھا جاتا، سنا جاتا اور اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ تو کلمہ جو متجسد ہوا ہے وہ اپنے آپ کو منشب بھی کیا کر رہا ہے آج عبادت خانے میں، کہ جو کلام تم تک پہنچا، جس کے متعلق تم سنتے آئے، جس کے متعلق آج جو ہے زبور نویس بھی بیان کرتا ہے کہ اے خداوند تیری باتیں روح اور زندگی ہیں، روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج یسوع میں ہے، خداوند یسوع مسیح میں وہ پورا ہوتا ہے۔ خدا کا کلمہ کلام جس کے متعلق ہم سنتے ہیں وہ آج اس عبادت خانے میں ناصرت کے ایک گاؤں میں وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہی خدا جس کے متعلق ہم سنتے آ رہے تھے، جو وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں تیری نسل میں ضرور آؤں گا، تو وہ بھی بیت لحم میں پیدا ہو کر ظاہر ہوتا ہے، اور آج یہ ناصرت میں آ کر ایک عبادت خانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ آج وہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تکمیل تک پہنچتے، وہ ظاہر کرتے۔ اور کیا بیان کیا اس نے ساری، اگرچہ کہ آج کا پہلا حصہ جو ہے تعارف جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایک بات درست جو ہے بیان کی گئی ہے، اور لوکا انجیل نویس بہت باقاعدہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تحریر کرتا ہے، کیونکہ وہ طبیب تھا، ڈاکٹر، اور یہ بڑے واضح طور پر چیزوں کو لکھتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، اور اس نے بھی وہ لکھا کچھ جو پہلے اناجیل لکھی گئی وہاں سے مواد لیا، اور کچھ اس نے خود
خود جو ہے وہ انٹرویوز کیے ہوں گے، سنی ہوں گی باتیں، خود دیکھا ہوگا، پرکھا ہوگا، جانا ہوگا، اور اس لیے وہ بڑے آرام اور اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ایک جو ہے ایکسپریشن جو ہے وہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ کیا ایکسپریشن؟ کہ جب وہ کلام وہ تمہار لے کر پڑھتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ کتنی گہرائی کے ساتھ اس نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہ انجیل نویس لوکا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو باتیں آج ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ الہام کے ذریعے سے اس نے لکھی اور بیان کی ہیں باترتیب اچھے طریقے سے، تاکہ ہر ایک شخص جو یسوع پر ایمان رکھے وہ اس پر عمل بھی کرے۔ تو آج کلمہ جو ہے جس کے متعلق ہم سنتے آ رہے ہیں، جو اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، آج وہ مکمل طور پر کہتا ہے کہ وہ نوشتے آج پورے ہو گئے۔ آج وہ نوشتہ پورا ہو گیا۔ مسیح خداوند یہ بیان کرتے ہوئے انہیں آگاہی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں اس نے صرف اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس نے اشعیاء نبی کے مطابق الفاظوں کو لے کر اپنے منشور کو بھی، اپنے مشن کو بھی، اپنے مقصد کو بھی عیاں کر دیا ہے، اپنے مقصد کو بھی۔ تو کیا کہا اس نے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، روح خداوند مجھ پر ہے۔ یہ وہ روح خداوند جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یہ روح خداوند جو خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اپنا روح پھونکا، یہ وہی روح ہے۔ یہ وہی روح ہے جو کبوتر کی مانند جو ہے وہ یسوع پر اترتا ہے۔ یہ وہی روح ہے جو عید پینتیکوست پر رسولوں پر اترتا ہے اور کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ یہ وہی روح ہے جو بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہمیں سونپا جاتا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ تو روح خداوند مجھ پر ہے، وہی روح خداوند۔ اس نے کہا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا۔ کس لیے؟ کس لیے مسح کیا؟ کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، ان لوگوں کو جو نا امید ہو چکے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی امید نہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جن کا بھروسہ خدا پر نہیں رہا، جو اپنے ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں، میں ان کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اور قیدی وہ نہیں جو صرف جیل کے اندر ہے، قیدی وہ جو گناہ میں قید ہے، قیدی وہ جو حسد میں قید ہے، قیدی وہ جو اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو میں رہائی بخشوں، نجات بخشوں، زندگی عطا کروں۔ اور وہ ایک خداوند نے مجھے اس لیے مسح کیا، ان کو جو ہے رہائی دینے کے لیے خدا، اور اندھوں کو بینائی، اور بہت سارے معجزے ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، سنتے رہیں گے۔ وہاں بینائی، اور بینائی مطلب صرف آنکھوں کی نہیں ہے، روحانی بینائی بھی ہے، جو روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، راست بازوں کے لیے نہیں، کیونکہ طبیب کن کو چاہیے، ڈاکٹر کن کو چاہیے؟ بیماروں کو، تندرستوں کو نہیں۔ تو وہ روحانی طور پر جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتے حقیقت کیا ہے، سمجھ نہیں پاتے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، خدا کے بھید کیا ہے، ان کو جو ہے وہ روشنی عطا کرنے آیا، انہیں منور کرنے آیا، انہیں جو ہے وہ زندگی دینے کے لیے آیا۔ یہ ہے اس کا مشن جو وہ جو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آزادی بخشے جو رد کیے گئے ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں بھی امید دوں۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو میرے نام پر
مبارک ہو تم جو میرے نام پر لعن طعن کیے جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آزادی دینی ہے، وہ ہمت دینے کے لیے آیا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ جو ہے پورا کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے بار بار وہ اپنے منشور کو جیتا ہے، صرف الفاظ نہیں کہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی، اس کی ساری تعلیمات اناجیل میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس نے ایسا ہی کیا جو آج اس نے اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لے کر اپنے منشور کو ظاہر کیا، اور یہ اس کے مزاج کو بھی متعارف کرواتا ہے۔ یہ مسیحی مزاج ہے کیا؟ جو پولس رسول نے کہا پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا ہے، اور مسیح یسوع کا مزاج کیا ہے؟ آج اس کے منشور میں نظر آتا ہے کہ روح خداوند مجھ پا رہا ہے، اور اس نے مجھے اس لیے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور قیدیوں کو رہائی دوں، اور کچھ لوگوں کو آزادی بخشوں۔ یہ اس کے منشور میں اس کا مزاج نظر آتا ہے، اس کا مزاج نظر آتا ہے۔ وہ پوری طرح وہاں کھڑا ہے، روح کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ وجود ہے۔ اور کیا آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے جو پولس رسول بیان کرتا ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہ تم سب باہم مل کر مسیح کا بدن ہو، تم سب باہم مل کر جنہوں نے مسیح خداوند کے نام کا بپتسمہ پایا ہے، ہم سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے وسیلہ سے، بپتسمہ کے وسیلہ سے، خدا کے کلام اور اس کی منہ کی باتوں کے وسیلہ سے ہم سب ایک ہیں، اس کا اسراری بدن ہے، اور اس اسراری بدن کا سر مسیح خداوند ہے۔ ہم سب اگرچہ کہ مختلف ہیں، جیسے ایک بدن کی اعضاء مختلف ہوتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک کا جو کام مختلف ہے، لیکن روح ایک ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم ایک ہیں، خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ایک ہیں، اور روح کے وسیلہ سے بھی ہم ایک ہیں۔ ایک ہی خداوند، ایک ہی روح ہے۔ یہاں پولس رسول نے واضح کر دیا کرنتھیوں کی کلیسیا کو، اور ہم پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہی روح خداوند جس نے مسیح خداوند کو مسا کیا ہے، اسی روح میں ہم نے بپتسمہ پایا ہے، اور اس روح کے بپتسمہ کے اس ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہم سب بھی ایک ہوتے ہیں، اس کا اسراری بدن بنتے ہیں، اور اس اسراری بدن میں جب خدا کے کلام کی موجودگی ہے، اس کے ساکرامنٹس کی موجودگی ہے، تو ہم ان نوشتوں کو جو آج تکمیل تک پہنچتا ہے اس کو ہم جیتے ہیں، اور اس کا مشن جو ہے ہمارے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، ہمارے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ اور ہم مسیح خداوند کا اسراری بدن ہے، جس میں ایک ہی روح ہے، وہی جو روح کبوتر کی مانند اس پر اتری اور ہم تک کرسما کے تیل کے لگانے سے ہمیں بھی روح القدس ملتا ہے، اور اسی روح میں ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اگرچہ کہ ہم مختلف ہیں، مختلف، ہر کوئی مختلف ہے ایک دوسرے سے، لیکن روح ایک ہے۔ اور اس اسراری بدن کے لیے ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے، چیلنج ہے کہ ہمارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا ہے۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیا ہے جو آج ہم نے اس کے منشور میں سنا ہے، پڑھا ہے، اور اس پر غور و خوض بھی کیا ہے، اور یہ مزاج ہم میں نظر آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، دوسروں کا اچھا سوچنا، ہمارے اعمال سے، جیسے آج واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے مجھے کیوں مسا کیا ہے، اور اس نے بھی ہمیں بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے مسا کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور ہم اس ساکرامنٹ کے وسیلہ سے شاگرد بنتے ہیں، اور شاگرد جو ہے اپنے استاد کا حقیقی عکس ہونا چاہیے، حقیقی
عکس ہے، اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے، اور ہمارا استاد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو اپنا منشور ہم پر ظاہر کرتا ہے، جسے روح خداوند نے مسح کیا ہے، اور ہم اس کے شاگرد ہیں، اور اس کا مزاج اور اس کا کلام اور اس کا منشور ہمارے روزمرہ زندگی میں، ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے، تب جا کر ہم اس کے حقیقی شاگرد کہلائیں گے۔ شاگرد اپنے استاد کے مشن کو جاری رکھتا ہے، اور اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، جو آج ہمارے سامنے اپنے منشور کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، عیاں کرتا ہے، اور ہمیں مشن عطا کرتا ہے ہم میں۔ اور دوسرا بہت اہم بات ہے، سیکھنے کی بات، مزاج کی بات ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے ایمانی تربیت کے حوالے سے۔ کتنے خوبصورت اور فخر کے ساتھ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی فادر جی، یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ موبائل کتنی اس کو چیزیں آتی ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ، آئی پیڈ کھول لیتا، پتہ بھی نہیں، پاسورڈ کوئی بھی لگاؤ یہ کھول لیتا ہے، اس کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں والدین؟ آواز نہیں آئی، کتنے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، صحیح، کتنی خوشی کے ساتھ۔ پتہ نہیں، میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے فخر کے ساتھ یہ بھی کہا ہمارے بچے بڑی باقاعدگی کے ساتھ بائبل کھول کے بھی پڑھتے ہیں، بائبل کی کتابوں کے نام آتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے نہیں سنا، تو میں چاہتا ہوں سننا، کہ جب آپ کے گھروں میں ہم آئیں تو آپ فخر کے ساتھ کہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بائبل پڑھتے ہیں۔ فادر جی ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بائبل کھولو اور اس میں سے ایک حوالہ پڑھ کر ہمیں بھی سناؤ خدا کا کلام، کیونکہ بائبل سنڈے منا رہے ہیں نا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آج بھی کلام مقدس میں سے ہم یسوع کو جان رہے ہیں نا، یسوع کے منشور کو جانا ہے، اس کے مزاج کو جانا ہے، اس کی تعلیمات کو، اس کے مشن کو جانا ہے۔ تو یسوع کو جاننا ہے تو بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، اس کو چھونا ہے، اس کو چومنا ہے، کیونکہ یہ روح اور زندگی ہے، یہ روح اور زندگی ہے۔ بچوں کی ذمہ داری اور ماں باپ کی زیادہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بائبل مقدس رکھیں، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ بھائی ایک حوالہ کٹھے ہو کے ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھ لو، تو ایسے بچوں کی تربیت ہوگی۔ آنے والے سالوں میں یہ ایسے چرچ بھرے رہیں گے، ورنہ نوجوان اپنا راستہ بھٹک جائیں گے اور خدا کے کلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم سب اپنی ذمہ داری لیں، جانیں، سمجھیں۔ کبھی کبھی بچے بھی لاجواب کر دیتے ہیں۔ کسی نے بتایا، مجھے نہیں پتا کہاں کس حد تک یہ درست ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہی ہے۔ بچے کھیل رہے تھے اور چڑبتی ہوندی سی نہ ہوندے تھے، بائبل رکھی سی، وہ بچے دیکھ لی انہیں، گرد جھاڑی اور ماما یہ کس کی کتاب ہے؟ کیونکہ بچوں کو تو کہا جاتا ہے نا یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے، آپ نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے، صحیح، گم نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ ذمہ دار۔ تو انہیں تو کتاب، تو اس نے وہ اتار کے بائبل کا، ماما یہ کس کی کتاب ہے؟ تو ماں نے بڑے سادہ الفاظ سے کہا یہ خدا کی کتاب ہے، بائبل مقدس نا، یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو کہتا ہے ماما اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اسے واپس کر دو، کیونکہ ہم تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھو کتنی مٹی لگی ہوئی ہے۔ صحیح، سوچنے والی بات ہے نا، ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بائبل ہے، نہیں ہے تو لے کے آئیں، ہے تو پھر کھولیں، اس کو چھوئیں اور پڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی۔ خدا کا کلام ہم میں
تکمیل پائے، خدا کا کلام ہم میں فروغ پائے، ہم 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھیلائیں۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم یسوع کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ آج جو اسراری بدن ہے، کلیسیا جو ہے، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔